بھی ہیں مگر ایک تابعدار بیٹی بھی ہیں۔ ان کے ابا نے کہا جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اور یہی انہوں نے اس کتاب میں کیا۔ جو کچھ ان کے دل پر ان 40 سالوں میں گزری فیض صاحب کے گزر جانے کے بعد اس فانی دنیا سے، وہ آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا۔ آپ ریلیٹ کر سکیں گے، اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک بیٹی کے دل کی آواز ہے جو اپنے باپ سے بات کر رہی ہے۔ تو اب میں درخواست کروں گی منیزہ ہاشمی صاحبہ سے کہ وہ اس کتاب میں سے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ پڑھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور بہت کم پڑھیں تاکہ لوگ کتاب خریدیں اور اپنے اون پہ اس کو پھر پڑھیں۔ یہ خط انہوں نے لکھا ہے مجھے ماسکو سے 14 جولائی 1979۔ میں گھر بنا رہی تھی نیا، پیسے نہیں تھے، ادھار لیا تھا، ادھار مانگا تھا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے، کچھ زیور بیچا تھا، تو لیکن کچھ گھر رک گیا تھا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو شکایتاً ان کو خط لکھا تھا۔ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد تم گھر بنانے کا درد سر لے کے بیٹھ جاؤ اور پھر چھوٹی موٹی بات پر پریشان ہوتی پھرو۔ کسی کا مزاج تو کوئی نہیں بدل سکتا، پھر بھی انسان کوشش کرے تو کچھ تھوڑا بہت تو عقل سے کام لے ہی سکتا ہے، اور عقل کی بات تو یہ ہے کہ محض پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی کا موضوع پیدا ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ انسان کچھ سوئچ آف بھی کر لے، کہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، رونے دھونے سے کیا فائدہ۔ اپنا نسخہ تو یہ ہے جو ہم بیروت میں بھی استعمال کرتے رہے، کہ جب بم گرنے کی آواز زیادہ قریب سے آنے لگتی تو ہم منہ سر لپیٹ کر سو جاتے۔ ہمارے ساتھی اکثر پوچھتے تھے تم اتنے شور میں سو کیسے سکتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ انسان اپنے پورے دماغ پر زور ڈال کر، یعنی ول پاور کا کام میں لا کر کچھ بھی ٹھان لے تو کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ خیر، جیسے یہ کام ہو گیا تو گھر بھی بن ہی جائے گا۔ اور زہرا نگاہ نے اس کا پیش لفظ لکھا ہے، تو اس کا ذکر بھی میں تھوڑا سا کر دوں۔ میزو وہ مجھے پیار سے کہتی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے خط فیض صاحب تک ضرور پہنچ گئے ہوں گے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی ہوگی، اور پھر انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے کہا ہوگا، ہمارے جانے کے بعد ہماری میزو واقعی بڑی ہو گئی ہے، اب اسے سوئچ آف اور آن کرنا بھی آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے سگریٹ بجھا دیا ہوگا، معلوم نہیں جنت میں سگریٹ کی اجازت ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں تو ہو سکتا ہے انہیں اسپیشل پرمیشن مل گئی ہو۔